الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم صدق الله العظيم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي. قوم کے سرداروں نے جواب دیا اے ہود ہمارے پاس تو کوئی واضح سند لے کے نہیں آیا اور ہم لوگ اپنے معبود کو تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑیں گے اور ہم تمہاری بات پر ایمان بھی نہیں لائیں گے. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم کو آسیب پکڑ لیا ہے ہمارے معبودوں کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے. قال انی اشہد اللہ واشہد. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب گواہ رہو میں اس بات سے بری ہوں جو کچھ تم لوگ شرک کے عمل کرتے ہو. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اس کے علاوہ پھر تم تدبیر کرو سب لوگ مل کر کے اور ذرا بھی تم لوگ مہلت مت دو. بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اور جتنے بھی جاندار اس زمین پر چل پھر رہے ہیں اس کے سارے معاملات اللہ ہی کے قبضے میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. بھائی اور بزرگوں اس سے پہلے جو آیات گزری تھی جس میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے سلسلے میں بات تھی جس کی تفصیلات سامنے آئی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بہت ہی مشفقانہ ہمدردی کے ساتھ بہت ہی احترام اور عزتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے لیکن ہر دھر قوم اس کو ماننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں ہو رہی تھی. اس کے باوجود بھی ایک نبی کی جو ایک پہچان اور شان ہے اور ایک نبی کی جو خوبیاں اور اخلاق ہے اچھی باتیں بتاتے رہیں برابر اور اس طرف توجہ دلائیں چلو جو کچھ اب تک کہ ہو گیا تو اللہ سے تم معافی مانگو. یا قوم استغفروا. اللہ سے استغفار کرو معافی مانگو. ثم توبوا. اور اللہ سے تم رجوع کرو توبہ کرو. جب تم یہ کام کرو گے تو گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا اور تمہارے لیے آسمان سے رحمت کی بارشیں اتارے گا اور روزی رزق کی جو تنگی دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ ختم کر دے گا.
اور تمہارے اندر تمہاری جماعت میں قوت، ہمت، طاقت پیدا کر دے گا۔ اس لیے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، تم اب معافی مانگو اللہ سے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی ایک بہت ان کے ساتھ میں ایک ہمدردی، محبت، شفقت کی باتیں تھی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی باتیں تھیں۔ لیکن سن کر کے وہ لوگ کیا جواب دیے؟ آئے ہود، ہمارے پاس تم تو کوئی نبی ہونے کی سند تو لائے نہیں ہو، کہاں ہے تیرے پاس؟ دوسری بات، تمہارے اتنے بات سے ہم کیا اپنے معبود کو چھوڑ دوں؟ اپنے معبودوں کی جس کی ہم عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی بھی تمہاری ان باتوں سے، اپنے معبودوں سے رشتہ ناتا نہیں توڑیں گے۔ ان قولک وما نحن، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری باتوں کو سن کر کے ہم ایمان لائیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات تو یہ ہے کہ تمہاری جو بہکی بہکی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، اور اس طرح کی جو تمہارے حالات ہیں، بے چینی، بے قراری ہے، دعوت دینے کی، سمجھانے کی، یہ ساری چیزیں، لگ رہا ہے کہ جو تم ہمارے معبودوں کے خلاف جو کام کر رہے ہو اور ان کے خلاف جو دعوت دے رہے ہو، اس کے سلسلے میں ہمارے معبود تم سے ناراض ہو گئے، اسی لیے تم ایک گویا کہ آصف زدہ ہو گئے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کو اور وحی، یہ قرآن کو سن کر کے مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ فلاں ہے، اس کو کسی جن نے اثر ڈال دیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ ان کے کہنے سے ہم چھوڑ نہیں دیں گے تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو، تیسری بات تم جو یہ کام کر رہے ہو اور اس دعوت کے لائن میں تم اتنے بے قرار بے چین ہو اور بار بار یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو، ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، لگ رہا ہے تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، تو دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، تمہارے اندر آصف کا اثر ہو گیا ہے، کسی جن بھوت نے تجھے چھو لیا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہے ہو، اس لیے تمہیں اس طرح کے اثرات ہو گئے۔ ایک نہایت ہی گستاخانہ، بے ادبی اور ایک شرارت قسم کی یہ حالات اور باتیں ان لوگوں کی تھی۔ آج بھی اور کل بھی اس طرح کے حالات آتے رہے ہیں۔ کل حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی اچھی بات کو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا جاتا تھا کہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے باپ داداؤں کی دین کو نہیں ترک کریں گے۔ آج بھی عالم علماء اگر کہتے ہیں تو بس یہی جواب ملتا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کے کہنے سے؟ یہ رسم ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے پیڑھی کے پیڑھی خاندانوں سے چلا آ رہا ہے، یہ رسومات ہمارے چلے آ رہے ہیں، اس کے بغیر ہمارے گھر میں، خاندانوں میں شادیاں نہیں ہوتی، یہ رسم ہم کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارے کوئی تہوار اور ہماری کوئی چیزیں نہیں منائی جاتی، ہم کو یہ کرنا پڑے گا، یہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، آپ اپنی بات رکھیے، ہم کو کرنے دیجیے۔ بس تھوڑا سا فرق ہے، ہم رسومات کو پکڑے ہوئے ہیں، ہم دین اور شریعت اور سنت کے خلاف جو باپ داداؤں سے جو چلا آیا ہے اس کو ہم پکڑ کر کے ہیں، اور آج یہی جواب جو کل کی قوم جواب دیتی تھی کہ اے نبی، اے رسول، ہم تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو، یہ بت پرستی کو، دیوی دیوتاؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، یہ ڈھنگ، یہ طریقہ اب نہیں رہا، اب علم آ گیا، اب علم والے آ گئے، سمجھنے والے آ گئے، ایک اللہ کی پہچان کرانے کے اور پہچاننے کے ہزاروں طریقے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ وقت پر، حالات پر ہر ایک چیز کو بغیر کسی محنت و مشقت کے سمجھانے کی چیزیں پیدا کر دی۔ اب آج کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے اللہ پر ایمان نہیں لائے، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے ہم یہ نیکی کا کام نہیں کیے، ہم کو یہ چیز نہیں پہنچی اس لیے ہم نے اس طرح کے عمل نہیں کر سکے۔ آج کوئی بھی بہانے کی چیزیں آپ
بہانے بنانے کا وقت نہیں ہے. کسی بھی لائن سے آپ ہم دیکھیں، دین کے سمجھانے اور سمجھنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، نیکی بنانے کے لیے اللہ نے بہت آسانی اور سہولتیں پیدا کی، بہت پیدا کی. بہانہ نہیں چل سکے گا کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اسی لیے نہیں پڑھ سکے. اب اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے، اتنے اس کی آسانیاں، راہیں کھول دیے گئے ہیں کہ اب کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. ہر ایک آدمی، ہر ایک دیندار، دین پر چلنے والا آسانی سے قرآن پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ترجمے عام ہو گئے، تفاسیر عام ہو گئے، پڑھنے پڑھانے کے طریقے عام ہو گئے. بچہ آسانی سے قرآن کو ٹیپ اور ریکارڈ سن کر کے حافظ قرآن بن جا رہا ہے. ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ صرف قرآن کو ریکارڈنگ میں سن کر کے پورے حافظہ بن گئی. لہذا بھی کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، اسی لیے نہیں ہو سکا. اب یہ بہانہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو جو قرآن اور حدیث کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اگر تم کل قیامت کے دن کسی چیز کو جھٹلاؤ گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ زبان پہ مہر لگا دے گا، تیرا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، جسم کے اعضاء بولیں گے کہ ہاں یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ. ابھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے، سمجھ گیا ہوتا تو پھر میں ضرور ڈرا ہوتا، ہم اچھا کام کیے ہوتے. کہ آج اللہ نے سمجھا نہیں دیا. آج ایک بے جان چیز ہے، موبائل بے جان چیز ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ بے جان چیز ہے، لیپ ٹاپ بے جان چیز ہے، اس میں جان نہیں ہے، لیکن آج سب کی باتیں اس میں ریکارڈ ہیں. ایک بٹن کو ادھر سے ادھر کیجئے، ساری باتیں سامنے آ جاتی ہے. بے جان چیزیں اللہ ہمارے اور آپ کے سامنے پھیلا کر کے، دلا کر کے اس طرف اشارہ کر دیا، کل تیرا جسم، تیری ہڈیاں بھی بول سکتی ہیں. لہذا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو سمجھ میں بات نہیں آئی، اس لیے اللہ ہم ڈرے نہیں. اگر سمجھ گیا ہوتا تو پھر ڈرتا. تو اللہ رب العالمین یہ سب جو چیزیں آج نئی نئی ایجادات کی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ سب اللہ وقت اور حالات کے اعتبار سے اس کو دے رہا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، تاکہ سمجھو سمجھو سمجھو. حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ قرآن کریم سب اٹھ جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا. تو علم اٹھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لکھے پڑھے ساری چیزیں، یہ کتابیں سب اٹھ جائیں گی، کتابیں سب دھری کی دھری رہے گی. اہل علم اٹھ جائیں گے، علم والے اٹھ جائیں گے، ان کی موتیں ہو جائیں گی، وہ دنیا سے چلے جائیں گے. اچھے عالم نہیں ملیں گے، اچھے بتانے والے نہیں ملیں گے، مخلص لوگ نہیں ملیں گے. تو بتایا گیا کہ قرآن کا نسخہ گھر میں موجود ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ یہ قرآن کے جو حروف لکھے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، یہ سب اٹھ جائیں گے. اب دل چاہے گا کہ ذرا قرآن پڑھ کر کے کچھ نیکی کر لو، کچھ قرآن پڑھ کر کے کچھ ثواب حاصل کر لوں. گھر میں طاق پر رکھا ہوا قرآن ہے، چلو اٹھا کر کے ذرا تلاوت کر کے نیکیاں بنا لو. اب ایک آدمی آئے گا اٹھانے کے لیے تو قرآن تو ہے لیکن ورق پورے سفید ہیں، کہیں کو حروف نے الحمدللہ نہیں، رب العالمین نہیں، پورا ورق صاف. کیا کہیں گے یہ کیسے ہو جائے گا؟ کون اٹھا کے لے جائے گا؟ کیا اس میں جسم ہے؟ کیا اس میں بدلنے اور چلنے کی صلاحیت ہے؟ یہ کیسے آسمان کی طرف اٹھ کے چلا جائے گا؟ کون اٹھا کر کے لے جائے گا؟ میرے بھائی بزرگوں، آج تو سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو گیا. آج ہم اپنے موبائل پر ایک چیز کو ٹائپ کرتے ہیں اور ہزاروں کوسوں میل فاصلے پر اپنے کسی جاننے والے کو ایک پیغام بھیجتے ہیں. وہ پیغام ہو بہو وہاں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے؟ کون لے گیا یہ سسٹم؟ کس نے اس حروف کو وہاں منتقل کیا؟ آپ کہیں گے کہ نیٹ کس نے بنایا، ہوا کس نے بنائی؟ کہ جس پروردگار نے یہ سارا سسٹم دنیا میں دیا ہے تو کیا اپنا کلام کو بے حرمتی ہونے سے پہلے قیامت کے آنے سے پہلے اسی طرح اٹھا لے. لوگ دیکھیں کہ قرآن ہمارے گھر سے نکل کر کے جا رہا ہے. آج موقع ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، طاقوں پہ رکھا ہوا، اٹھا کے پڑھ لیجئے. کل پڑھنا انسان چاہے گا، پڑھنا نہیں ملے گا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی لوگ بہت سارے بہانے بنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں
मौलवी साहब आप अपना काम कीजिए, हमारे बाप दादाओं का तरीका छोड़ेंगे तो हमारे बाप दादा नाराज हो जाएंगे, हमारे बाप दादाओं की रूह ये हो जाएगी, हम तकलीफ नहीं देना। नमाजें आप छोड़ दीजिए, उसको तकलीफ नहीं होगी। विरासत ठीक से तकसीम न कीजिए, उनको तकलीफ नहीं होगी। उनकी आल औलाद को तकलीफ पहुंचा दीजिए, वो नहीं होगी। उनके नाम से शिर्क कर लीजिए, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या उनके नाम से आप गैर गलत काम कर लें तो तकलीफ नहीं होगी? लिहाजा ये कहना कि बाप दादाओं का मामला इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये ज़हन खत्म करना पड़ेगा और दीन सुन्नत शरीयत की तरफ आना पड़ेगा। यही नेकियां काम आएगी और यही अच्छा है और इसी में अच्छाई, इसके अलावा और कोई काम नहीं। लिहाजा बहाने नहीं चलेंगे, बहाने से कोई हमारा मसला कब्र का हल नहीं होगा, बहाने से मौत की सख्ती खत्म नहीं होगी, बहाने से मैदान महशर में आसानियां पैदा नहीं होगी, बहाने करने से हमारे हिसाब किताब का मामला अल्लाह के सामने हल और खत्म नहीं होगा। अल्लाह के पास सारी दलीलें। इसलिए पहली जमातें ये कहती थी, पहले के लोग कहते थे, वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना, तुम्हारे कह देने से हम अपने माबूदों को छोड़ेंगे नहीं। आज हम तो ये नहीं कहते कि बुद्ध को नहीं छोड़ेंगे, फलां को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है हम अपने बाप दादाओं के तरीके को नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे। कर लीजिए, हौज़े कौसर पर जाना है, कर लीजिए। नबी की शिफात के मोहताज हैं, उस वक्त में क्या होगा? इसलिए दीन की सही शक्ल, सही सूरत और जो तरीका सुन्नत का है उस पर अमल करना है, उस पर अमल करना है। और ये कहकर के अपने आप को नहीं बचाना कि हमको मालूम नहीं। वो कल का जमाना चला गया जिस वक्त में कोई पीर साहब आते थे और आकर के गांव में ऐलान हो जाता था, हजरत पीर साहब आ गए या मौलवी साहब आ गए हैं, किसका क्या क्या काम है आकर के सब लोग करा लो। तो कोई छुरी लेकर के आते थे, छुरी पर दम कर दीजिए। क्यों? लोग ज़िबा करना नहीं जानते थे, और अगर जानते थे भी तो अपने आप को वो अहल नहीं समझते थे। और लोग गैर गलत मौलवियों ने ये पढ़ा दिया था, तुम्हारे ज़िबा करने से हलाल होएगा नहीं, इसके लिए तो कोई मौलवी का होना जरूरी है। ये जितने बिदात आए हमारे मुआशरे में, ये आवाम से नहीं, ज्यादातर इस तरह के लोगों से आए। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और हम ही करेंगे तभी होगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। हालांकि एक मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो मुर्गी ज़िबा करना चाहे, जानवर ज़िबा करना चाहे तो ज़िबा कर सकते हैं। औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। शर्त ये कि मुसलमान अगर है और वो कलिमा, और वो भी को बड़ा चौड़ा नहीं कि बकरा जमीन पर पटक करके आप सूरह यासीन पढ़ते रहिए तब हलाल होगा, सूरह मुल्क पढ़ते रहिए तब हलाल होगा। बस कितना आसान दीन अल्लाह ने दिया है, कितना आसान शरीयत ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया। सिर्फ क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हो गया। हर एक मुसलमान ज़िबा कर सकता है, हर एक मुसलमान ईमान वाला इस अमल को कर सकता, औरतें भी कर सकती है। लेकिन पहले के लोग बढ़ा दिए थे कि नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, बताते लोग नहीं थे, छुपाते थे। तो फिर कोई मौलवी, कोई पीर के नाम से आ जाते थे बस्ती में, और आने के बाद में ऐलान हो जाता था, आ गया, जिसको छुरी दम कराना है करा लो, किसी को अपने ऊपर दम कराना है तो करा लो। तो अब लोग आ जाते थे, औरत मर्द सब लोग आकर के छुरियां। पीर साहब कहते थे कितने दिनों के लिए वैलिडिटी है, कितने दिन का रिचार्ज कर दे। आज होता है ना, जियो में 1.5 महीने का, एयरटेल का, BSNL का, जो हमारे कंपनियां हैं दोनों के ऑफर है ना, वैसे आते थे ऑफर शुदा लोग। दीन को गड़बड़ किसने किया है समझिए। अब हक है, हक उलमा है, सही बताने वाले हैं, उसकी तरफ दौड़ करके आइए, समझिए बिदअतें कैसी आ गई, दीन के खिलाफ काम कैसे पैदा हो गए। तो वो लोग पूछते थे कितने दिन का दम करूं, तो दिन का मतलब कितने दिन का, उतना चार्ज भी लगेगा। 4 आने का कराना है, 1.25 रुपये का कराना है, पहले ऐसे ही होता था, 51 रुपये का कराना है,
کتنے کے کرانا ہے؟ 3 مہینے کے، 6 مہینے کے، 1 مہینے کے؟ تو لوگ جن کے پاس جتنے پیسے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے اتنے، وہ اتنے حساب سے ذبح کرتے تھے، اب لوگ اسی سے ذبح کرتے تھے۔ اب تو یہ بھی اب پوچھنا اچھنا نہیں، جو مل جائے سب کھا لیتے ہیں۔ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کھانا ہے کھلانا ہے، مرغی کھانا ہے کھلانا ہے، ذبح سے ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، کچھ نہیں۔ کل تو اتنا بھی تو کر لیتے تھے لوگ، تو بابا کے انتظار میں چوری دم کرا لیتے تھے۔ اب تو آج کا زمانہ بھی عجیب و غریب ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ کل کے لوگ آتے تھے اور اس طرح کے حالات بنا دیتے تھے، لیکن اب تو نہیں ہے۔ اب تو آپ کو اپنے گھر گھر کے پیچھے آپ کو ایک عالم دین نظر آئے گا، آپ دین سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا آج کل وسائل ہیں ہمارے اور آپ کے پاس میں کہ ہم دین کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، ہم سنت کی پہچان کر سکتے ہیں، بدعت کی پہچان کر سکتے ہیں، دین اور شریعت کے صحیح کام کو پہچان کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ ڈاؤٹ ہو جائے، اس میں کچھ شک ہو جائے تو پھر اس کا حل عالم دین موجود ہے، اور الحمدللہ ہر ایک عالم دین بہت ہی تواضع کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، وہ بتانے کے لیے تیار ہے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ ہمیں باپ داداؤں کا دین ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، پھنس جائیں گے۔ کہاں پھنسیں گے؟ موت کے وقت پھنسیں گے۔ کہاں پھنسیں گے؟ قبر میں پھنس جائیں گے۔ جب سوال ہوگا کون ہے تیرا رسول، اور اگر یہ باپ داداؤں کو رسول بنا لیا ہے، باپ داداؤں کی شریعت پر عمل کیا مسلمان، تو وہاں پھنس جائیں گے، جواب دینا مشکل ہوگا۔ اللہ کے دین میں اگر گڑبڑی کر دیے ہیں، کسی اور کو معبود بنا دیے ہیں، تو وہاں جواب نہیں بن پائے گا کہ کون ہے تیرا رب، جواب نہیں بن پائے گا۔ دین اور شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں دین اسلام کہنا مشکل ہو جائے گا، جواب اندر سے نہیں آئے گا۔ اس لیے ان تینوں سوالوں کا جواب قبر میں کس سے تعلق ہے؟ علم سے نہیں ہے بلکہ عمل سے۔ ایسا نہیں کچھ سمجھنے کو میں بہت بڑا عالم ہے فوراً جواب دے دیں گے، ہم بہت بڑے مفتی صاحب ہیں قبر میں فوراً جواب دیں گے، ہم جاننے والے فوراً جواب دیں گے۔ اگر عمل نہیں ہے تو جواب سب ختم۔ جیسے اچھے اچھے جاننے والے لوگ کبھی کبھی امتحان گاہ میں نہیں لکھ پاتے، وہ بات یاد نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، کل کے لوگ بھی یہی کہتے تھے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَنْ آلِهَتِنَا، ہم آپ کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اے ہود، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لگ رہا ہے تمہارے ساتھ تو کوئی آصف زدہ معاملہ ہے۔ جیسے آج کوئی مولوی صاحب اگر اللہ اکبر دین کی باتیں کسی اچھی بات بتا دے تو لوگ یہی جواب دیتے ہیں، اس کو کچھ نہیں آتا، بس اس کو مسواک کی فکر ہے، اس کو بس مصلے کی فکر ہے، بس اس کو نماز کی فکر ہے، بس اس کو یہی باتیں، اس کے علاوہ کیا دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، لیکن اس کو کچھ بھی فکر نہیں، بس یہی بات۔ دنیا کہاں سے کہاں جائے گی، مرنا تو ہے، قبر تو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے چھلانگ لگا لیجئے، چاند پر ڈیرا ڈال دیجئے، سورج کے قریب پہنچ جائیے، زمین کے ساتھوں خزانوں کو سمیٹ کر کے لے آئیے، موت ہے، مولوی وہ بتا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کے بزرگوں، بہانے نہیں، کبھی کسی کو دین کی باتیں کہنے، سننے، سمجھنے کے لیے کبھی بہانے ہیلے نہیں۔ آگے اللہ اکبر پر ان نقول اللہ تراک بعض آلہتنا، ہمارے معبود کے برا بھلا کہنے سے تم پر یہ اثر آ گیا ہے۔ یہاں سے مسائل اور یہاں سے بہت ساری باتیں علماء نے، کیا کسی کو غلط بات کی اصلاح کرنے سے کیا کچھ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو بار بار کہا جائے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، خدا نہ خواستہ کہنے والا بیمار ہو گیا، کچھ تکلیف ہو گئی، تو کیا ایسا ہو سکتا اس کے کہنے سے ایسا ہو گیا؟ یا کوئی آدمی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اس آدمی کو دیکھا صبح صبح اٹھ کر کے، اس لیے میرے دین بھر کے حالات کیا ہو گئے، بگڑ گئے؟ اس عام حالات میں لوگ کہتے ہیں کیا ایک صبح میرا سارا کام غلط ہو گیا، فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، تجارت میری کم ہو گئی، نفع میرا کم ہو گیا، کام میرا نہیں بنا، میرا نقصان ہو گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ یا کسی غیر معبود اور کسی ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے تو اس کی وجہ سے
یا کسی بڑے اللہ والے کی قبر مزار پر جانے والوں کو روک دیا جائے اور اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے یہاں یہ کام شرک ہے، یہاں ایسا کام نہ کرو، اس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ کسی کی کوئی طبیعت بگڑ گئی، کچھ حالات اس کے بدل گئے، تو کیا اس کی وجہ سے ہوا؟ کیا یہ سمجھنا، یہ کہنا صحیح ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں غلط۔ کسی کے منہ دیکھ لینے سے، کسی کے چہرہ دیکھ لینے سے، کسی کے کچھ ہو جانے سے دوسرے پر کوئی، وہ الگ بات ہے۔ بیماریوں کی احتیاط، بیماریوں کی تدبیریں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کسی آدمی کو کوئی دیکھ لیا اور اس کی وجہ سے اگر اس کی تجارت، اس کا نفع، اس کا کام دین کا نہیں ہوا، یا کوئی آدمی کسی کو صحیح بات بتا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ نقصان ہو گیا، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ سمجھنا، یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہوگا، آپ جیسی نیت رکھیں گے ویسے اللہ رب العالمین حالات کو پیدا کریں گے۔ ہم جس طرح سے اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے اچھا بنائیں گے اتنے ہی ہمارے کام بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم روزی رزق کی تلاش کے لیے نکلو یا دن میں کچھ فضل اللہ کا چاہو تو پھر کیا کرو؟ تم 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو اشراق کی، کیا ہوگا؟ اللہ تیرے دین بھر کے کام کو بنا دے گا۔ اب کون پڑھتا ہے؟ جو فجر نہیں پڑھا وہ اشراق پڑھے گا؟ جس کی فجر چھوٹ گئی تو اشراق پڑھ کر کے نہیں گئے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ نیت رکھنا کہ اس کو دیکھنے سے میرا ایسا ہو گیا، اس کے آنے سے ایسا ہو گیا، اس کے کہنے سے ایسا ہو گیا، اس کو میں نے ٹوک دیا اس لیے ایسا ہو گیا، اس کو میں نے دین کی صحیح بات بتا دیا وہ اس لیے ایسا ہو گیا، نہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گناہوں کے اثرات سے کبھی کبھی اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، جو بہت بڑے وقت کے ولی ہے، سرتاج الاولیاء ان کا درجہ ہے، ان کی خدمت میں ان کے خاص مرید آئے اور آ کر کے شکایت کیے تھے کہ حضرت کچھ دنوں سے، مہینوں سے ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں آ گئی، بہت پریشانیاں آ گئی، ہم لوگ بڑی سکون کی زندگی گزارتے تھے لیکن بہت پریشانیاں آ رہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پورے گھر والے لڑ جاتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی، بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، سکون نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں، کھانے میں لذت نہیں ہے، بے سکونی کی کیفیت ہو گئی ہے۔ جبکہ جو اعمال ہم لوگ پہلے کر رہے تھے وہی اعمال آج بھی کر رہے، سب نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن میرے گھر میں پریشانیاں آ گئی، کچھ مسئلے بتا دیجیے، حل کر دیجیے، آپ حل کی شکل نکال دیجیے۔ تو ہم لوگوں کا مطلب یہ کہ کسی مولوی سے اگر تکلیف سناؤ، کسی عالم سے تکلیف سناؤ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لکھ دے، وہ مار دیں، گلے میں باندھ دیں، یہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو بتا دو کہ جا کے نماز پڑھو، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتی ہیں، کچھ نہیں، وہ نہیں، ہاں جو کالا پیلا دھاگا ہم کو باندھ کر کے گلے میں لٹکا دیا، آج بہت بڑا بابا ہے۔ اشراق بتا رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھنا بتا رہے، فجر کی نماز پڑھنا بتا رہے، سنت پڑھنا بتا رہے، قرآن کی تلاوت بتا رہے، کچھ نہیں کیا یہ، جبکہ سارا حل کس میں ہے؟ اسی میں ہے۔ حضرت کچھ حل بتا دیجیے، گھر کی پریشانی ختم ہو جائے۔ حضرت کیا بتائیں؟ سر جھکائیں، اللہ والوں کی ایک عجیب انداز ہو، وہ اپنے قلب سے، معرفت الہی سے حالات کا جائزہ لیے، سر اٹھا کر کے کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال دو، گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ ادب والے تھے، ماننے والے تھے، ہمارے اور آپ کی طرف فوراً سوال نہیں کرتے، پوچھ رہا ہوں گھر کی پریشانی، پردہ لگوا دے رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ ان کے دل میں بھی شیطان ڈالا، ارے تم پوچھا کیا اور جواب کیا ملا؟ لیکن خیر اللہ والے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، ہم ضرور ان کے بات پر عمل کریں گے۔ اٹھ کر کے گئے اور یہی عمل کیے،
گھر کے دروازے پر ایک پردہ ڈال دیے، 1 مہینے کے بعد پھر اب واپسی ہوئی، ملاقات کے لیے حاضری ہوئی. حضرت پوچھیں کیا حال ہے گھر کا؟ کہا الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، پہلے سے بھی اب ماشاءاللہ اچھا ہی اچھا ہے. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. آگے شکر تو ادا کرنا ہی شروع کر دیا، لیکن اب پوچھ رہا ہوں، اس وقت نہیں پوچھا تھا حضرت. مسئلے دونوں بھی الگ الگ ہیں. گھر کی پریشانی، جھگڑے، تکرار، اس کا تعلق یہ پردے سے کیا ہے؟ دل میں اس وقت بھی بات کھٹکی تھی لیکن نہیں پوچھ سکا تھا ادباً، لیکن اب پوچھ رہا ہوں آخر وجہ کیا؟ آپ نے ہم کو نماز کے بارے میں بتائے ہوتے، فلاں بتائے ہوتے یا اور کچھ بتائے ہوتے، لیکن یہ تو پردہ صرف بتا دی. تو دونوں کا جوڑ کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، جو آج ہم لوگوں کے معاشرے میں، ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بات آ گئی ہے، اس کی وجہ سے میرا کام بگڑ گیا، اس کے آنے سے میرا کام بگڑ گیا، اس کے چہرے سے دیکھنے سے میرا کام بڑھ گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ توکل علی اللہ کے خلاف، یقین ایمان کے خلاف. تو حضرت نے فرمایا بھائی مسئلہ ایسا تھا، تمہارا جو گھر ہے وہ ایک راستے پر ہے. پہلے دور زمانے میں اتنے چھوٹے چھوٹے اتنے سسٹموں کے ساتھ گھر نہیں ہوتے تھے، چوروں کے زیادہ ڈر نہیں ہوتا تھا، مسائل اتنے سیدھے سادے لوگ رہتے تھے. تمہارا جو گھر ہے کیسے دروازے اسی سڑک پر ہے کہ وہاں سے جب لوگ گزرتے جاتے آتے ہیں، اگر کوئی نظر دیکھے تو تمہارے گھر کی پوری حالات پر نظر پڑ جاتی. ابھی 1 مہینے سے ایسا ہے کہ ایک آدمی بے نمازی جو روز گزرتا ہے ادھر سے، اور تمہارے گھر کے اندر وہ جھانک جھانک کر کے جاتا ہے. اس بے نمازی کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر میں یہ کیفیت ہو گئی ہے. اس بے نمازی کی جو غیر غلط نیتوں سے گھر پر جو نظریں پڑ رہی ہے، اس کے اثرات، اس گناہ کے اثرات کی وجہ سے تیرے گھر میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے میں نے پردہ لگانے کے لیے کہا. جب تم نے پردہ لگا دیا اب اس کی نظر اندر جاتی نہیں ہے اور وہ گناہ کی نظریں نہیں پڑتی ہے، اس لیے اب سکون ہو گیا. اس لیے میں نے پردہ لگانے کے لیے کہا. اب تو ہر گھر میں نظر خراب ہے، ہر گھر کے اندر بھی نمازی ہے، پردہ لگائے گا. تو میرے بھائی جو بزرگوں، وہ لوگ جو ان لوگوں کی جو سوچ تھی کہ تمہارے اوپر میرے معبودوں کے خلاف کہنے سے اس طرح سے ہو گیا، ایسا غلط ہے. آج بھی اگر خدا نخواستہ کسی دین کے بتانے والے دیندار آدمی ہو یا اچھے کام بتانے والے یا کسی بھائی اصلاح کرنے والا ہو، خدا نخواستہ اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ نہیں سوچئے کہ اس نے ہم کو روکا تھا اس لیے ایسا ہو گیا. نہیں، وہ سب اللہ کے نظام ہے، اللہ کے ایک نظام ہے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، کیا جواب دیے حضرت ہود علیہ السلام؟ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ. اے لوگو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ حاضر و ناظر ہے اور تم سب گواہ رہو. انی بریء مما تشرکون، ہم شرک سے بری ہوتے ہیں، ہم تمہارے جیسے شرک نہیں کریں گے، ہم تمہارے جیسا اور کسی معبود کو نہیں بنا لیں گے، تمہاری ان باتوں کے کہنے سے ہم اللہ کو نہیں چھوڑ دیں گے. میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، یہ اللہ گواہ ہے اور تم سب گواہ رہو، ہم کبھی بھی شرک کا عمل کر ہی نہیں سکتے. مما تشرکون من دونہ، میرا یہ صاف صاف اعلان ہے، میں ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. کفار و مشرکین بھی کہا کرتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس میں بات بنا لو، چلو اس طرح بات بنا لو. ایک مرتبہ سب لوگ آگے اور آ کر کے کہنے لگے چلو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، مکے میں اب صلح ہونے دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چین سے رہیے، آپ کے ساتھی بھی لوگ بھی چین سے رہے، ہم لوگ بھی چین و سکون سے رہے. ایک کام کر دو. کیا کام؟ یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات نہ کرو. آپ نے فرمایا نہیں، حق جو ہے وہ کہوں گا، اسی لیے تو آیا ہوں. اچھا چلو کم سے کم ہمارے معبود کے قریب کبھی آ کر کے ذرا کھڑے ہو جاؤ، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، یا کبھی بھی کچھ بھی ذرا اشارہ کر دو، کبھی چھو دو
اتنا کر دو، کچھ بھی نہیں کرو. کیا جواب آئے اوپر سے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. صاف صاف اعلان کر دو میرے نبی، کر دیجئے صاف صاف فائنل. لکم دینکم ولی دین، تیرا معبود تیرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ. ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. ماننا ہے مانو، نہیں تو لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تجھے مبارک، میرا دین مجھے مبارک. حضرت ہود علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. میری صاف صاف بات سے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، تیرے ساتھ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اپنے رب کے سلسلے میں. اب اس کے بعد اگر تم کو میرے خلاف کچھ کرنا ہے کر لو، میرے خلاف کچھ تدبیر کرنا ہے کر لو، میرے خلاف تم اور تمہارے سارے معبود جميعا مل کر کے آئیں کر لو. زیادہ مہلت بھی نہ دو. ثم لا تنظرون، ذرا بھی وقت نہ دو، فوراً کرو. انی توکلت علی اللہ، میں بھروسہ رکھتا ہوں کس پر؟ اللہ. کر لو کیا کرنا ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھی رب تیرا بھی رب، میرا بھروسہ اس پر ہے. اور آگے پھر کیا؟ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. اور جتنے جاندار چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، چوپائیوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہے، سب کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. میرا بھی معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اگر وہ چاہے گا تو تم کر سکتے ہو. اور ایسا ہوا جب اللہ چاہا تو کوئی نبی شہید ہو گئے، کسی نبی کے سر پر آرے لوگ چلا دیے، کسی کو ذبح کر دیا گیا، کسی کو پتھر مارا، سب کچھ ہوا. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام بتایا گیا کہ دین اور میرے کاموں میں تم کو اسی طرح سے کبھی کبھی جھیلنا پڑے. اس لیے میرا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ پر ہے. اور میں توکل کرتا ہوں. اور میرا ہی نہیں بلکہ جتنا بھی لوگ، جتنے لوگ ہیں اور جتنے مخلوقات ہیں، جاندار جو بھی ہیں، سب کے معاملہ. اور ایک جگہ اللہ نے اسی سورۃ میں کیا فرمایا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کہ جتنے بھی جانور، چوپائے، کھانے پینے والے، سب کی روزی کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہ جانتا ہے کتنا دینا، کب دینا، کہاں دینا، کیسے دینا، وہ سب معلوم ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبین. پیدا کرنے سے پہلے میں نے کتاب میں سب لکھ دیا، کس کو کہاں کھانا ہے، کس کو کہاں رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کتنا کھانا ہے، سب میں بنا کے دے دیا ہوں. یہ سب میرے ذمے میں اللہ فرما دیا. واقعہ تھا نا کہ ایک قبیلے کے لوگ ایمان لائے اور رسول کریم علیہ السلام سے جب ملنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن ان کا کھانا پینا ذرا ختم ہو گیا تھا، تو سوچے کہ کچھ ذرا سستا لیں ہم لوگ، اور ایک دو دن کے بعد رسول پاک علیہ السلام سے ملنے کے لیے جائیں گے. جب کھانا پینا ختم ہو گیا تو وفد کے لوگوں نے دو آدمی کو بھیجا رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہ جاؤ ذرا نبی کو بتا دو، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم لوگ آ گئے ہیں. پہلے سے وہ معلومات تھے کہ آ رہے ہیں وہ لوگ. خبر کر دو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، لیکن مصلحتاً ابھی آپ سے نہیں ملیں گے، ہم لوگ ایک دو دن ادھر باہر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دینا کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں گزرا، انتظام ہے آپ کے پاس تو میرے پاس بھیج دیجیے. دونوں آدمی آئے ہیں وقت سے نکل کر کے، قبیلے بنی عاشر کے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورۃ پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہ لوگ سنے تو نہ نبی سے ملے اور نہ کچھ کیے، واپس چلے گئے. کہا کہ اس کا معنی تو یہی ہے کہ سارے لوگوں کی روزی کے ذمہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو ہمیں نبی سے کیوں مانگیں گے؟ کیوں نبی کو پریشان کریں گے؟ کیوں نبی کو تکلیف دیں گے؟ جب اللہ ذمہ لیا ہے تو کھلائے گا. چلو واپس چلے گئے سب واپس. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کچھ انتظام کھانے کا؟ کہا کہ انتظار کرو، ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں بہت بڑا تشت کھانے سے بھرا ہوا دیگ لے کر کے کسی نے آیا، کہا کہ یہ آپ سب مہمانوں کے لیے کھا لیجیے.
یہ دونوں آدمی کیا ہوئے؟ خاموش رہے، ادھر بھی یقین ادھر بھی یقین۔ جب دونوں طرف یقین ہو تو کیا کام بنتا ہے، اور جب یقین نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، سوال کرنے والا بھی بے یقین، وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر کے آ کر کے بیٹھا ہے، اب کسی سے کہہ رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہاں تیرے ستارے سب گڑبڑ ہو گئے ہیں، میں ٹھیک کر دوں گا، ان کا بھی یقین غلط ان کا بھی یقین غلط، تو کام ہوتا نہیں۔ کھانا کھائیں مزے سے لوگ کھائیں، کھانا جب بچ گیا بہت سارا تو وقت اب واپس رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں، تو کہا کہ چلو یہ کھانا نبی کو دے دیں گے۔ یہ دونوں خاموش سے کچھ نہیں بول رہے، کھانا پورا کھا پی کر کے جو بچا اس کو لے کر کے آئے، اور دوسرے لوگ یہ دونوں تو خاموش دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے نبی کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ جو آپ نے کھانا بھیجا تھا بہت اچھا، بدی لذیذ، بہت اچھا، ماشاءاللہ اللہ کے رسول ایسا کھانا تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں کھائے تھے، آپ نے بہت اچھا کھانا بھیجا، بہت زیادہ بھیجا، ہم لوگ کھا لیے، خوب کھائیں، یہ بچ گیا، آپ اس کو واپس لے لیجئے، ضرورت مندوں کو کھلا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نہ میں کو کھانا بھیجا ہوں نہ تیرے بارے میں کوئی علم ہے مجھے، ہم تو انتظار میں ہیں کہ تم لوگ آ رہے ہو، دیر ہو گئی ہوتی ہے سفر کے حالات میں، لیکن یہ نہیں معلوم کوئی کھانا اور یہ پانی۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی جماعت کے 2 آدمی کو بھیجا تھا آپ کے پاس میں، اور وہ آ کر کے آپ کو بولا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیوں بھائی ملے نہیں نبی سے؟ ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب آئے تھے آپ کی خدمت میں کہنے کے لیے، بتانے کے لیے، خبر دینے کے لیے، اور کھانے پینے کے انتظام کرنے کرانے کے مسئلے بتانے کے لیے، لیکن جب آپ یہ تلاوت کر رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی سارے جانداروں کی روزی کا مالک اللہ، وہ انتظام کر دیتا ہے، تو میں یہ سوچا اپنے نبی کو کیوں تکلیف دوں، اس لیے ہم لوگ واپس چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھائی وہ غیب کی روزی تیرے پاس ملے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً جو ایسا یقین رکھتا ہے اللہ ضرور ہاں ویسا ایمان بنائے تو آج بھی مل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اب کہیں گے نہیں دکان اب بند کر دیتا ہوں، حضرت ایسے تھوڑے ہوگا، اسباب بھی اللہ نے رکھا، تالا کھولیے، دکان پہ بیٹھیے، ملازمت کیجئے، کھیتی کیجئے، دانا ڈالیے، سب کچھ محنت کیجئے، پھر یقین رکھیے تب روزی ملے گی۔ وہ ایک اللہ نے دکھایا نظام، اللہ کے پاس وہ طاقت و قوت ہے کہ تم کو بغیر کچھ کیے ہوئے کھلا سکتا ہوں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، حضرت ہود علیہ السلام جواب دیے انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر، جو تمہارا رب میرا رب ہے اور ساری مخلوق کا رب ہے، جتنے بھی زمین میں چلنے پھرنے والے جانور ہیں سب کا معاملہ، سب کے پیشانی کی پکڑ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بالکل سیدھے راستے پر، ادھر ادھر بھٹکنے والا نہیں ہے، تم کو کیا کرنا کر لو، ہم تو ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی ہم شرک کر نہیں سکتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، اور یہ بھی سن لو میں نے جو کچھ بھی میری بات سے تم اگر منہ موڑو گے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ، ہم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، جس پیغام کو لے کر کے ہم آئے تھے ہم پہنچا دیے تمہارے تک بات، اب مانو یا نہ مانو تیرا کام۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بدل دے گا۔ کیا ہے؟ اللہ پتہ چلا کہ کوئی آدمی یہ بھروسہ کر کے نہیں رہے ہم ہیں تو دن زندہ ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو حکومت ہے، ہم ہیں تو یہ سسٹم ہے، ہم نہیں رہیں گے کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے لوگوں اگر تم میرے دین کو بدل دو گے تو ہم تم کو بدل دیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم تم کو بدل دیں گے، تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائیں گے، ایسی قوم کو لائیں گے جو وہ ہم سے محبت کریں گے اور وہ اس سے ہم محبت کریں گے، وہ دین کی بات میں ڈریں گے نہیں، عمل کرنے میں ڈریں گے نہیں، وہ لوگ بہت ہی محبت کرنے والے ہوں گے آپس میں مسلمانوں سے، اور کفر سے بڑی نفرت رکھیں گے وہ لوگ، اور بہت ہی وہ لوگ اچھے ہوں گے، وہ ڈرنے میں کبھی خوف، کسی انسان کے ڈر اور خوف سے کوئی غیر غلط کام نہیں کریں گے۔
تو میرے بھائی بزرگ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور کچھ بھی میرے اللہ کو تم بگاڑ نہیں سکتے ہو. إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب تو ہر چیز کا نگہباں و نگراں ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا، اب اللہ فرمایا ہم نے کیا کیا، نجات دیا حضرت ہود علیہ السلام کو. عذاب کیا ہے؟ اس قوم کی طرف عذاب اللہ نے ہوا اور طوفان کا بھیجا. کیا بھیجا؟ اتنی سخت ہوا، اتنی تیز ہوا کہ لوگ ٹھہر نہیں سکتے تھے، لوگ اپنے گھروں سے بھی ٹھہر نہیں سکے. طوفان، انا ارسلنا نوح ہودا صرصرا، ایسی تیز ہوا طوفان آج نہ دیکھیں. ہم سب منظر دیکھ رہے ہیں آج بھی، کیا نہیں دیکھا؟ سال 2 سال میں یہ سب ہوتے رہتے. طوفان آتے کتنے کو تباہ برباد کر کے چلا جاتا ہے. ہوا کو اللہ نے بڑی طاقتور چیز بنایا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے. آج وہ آسانی سے سانس لے رہے ہیں، آسانی سے ہواؤں میں ہم لوگ جی رہے ہیں. یہ ہم لوگ کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی مشین لگائے ہیں اپنے سسٹم میں؟ یہ تو اللہ نے سسٹم رکھا ہے ایسا کہ تم سکون سے سانس لے سکو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا بڑی تیز ہوا، بڑی تیز ہوا، طوفان، کوئی بچے نہیں، پلٹ گئے، الٹ گئے. اللہ نے اتار چڑھاؤ کر کے رکھ دیا، ان کی طاقت دھری کی دھری رہ گئی، گھر کے چھت سے گر گئے، ساری چیزیں تباہ برباد ہو گئے. اللہ فرمائے اس ہوا اور طوفان میں بھی میں نے کن کو بچایا؟ ایمان والے کو بچایا، ان لوگوں کو بچایا جو میرے نبی کے ساتھ تھے اور نبی پر ایمان اور ہم پر ایمان لائے تھے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. اور یہ بچنا بھی کیسے ہوا ان لوگوں کا؟ ہم اپنی رحمت سے بچائیں، ان کے عمل سے بھی نہیں. یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی، عمل سے نہیں ہوگی. عمل پہ بھروسہ کر کے مت بیٹھیے، بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیجیے. عبادت کس کے لیے ہو رہا ہے؟ شکر میں. یہ عبادتیں ہماری کس چیز کی ہیں؟ جنت میں لے جانے کی نہیں، بلکہ اور جب شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوگا تو بندہ جہنم بھیجے گا؟ کہاں بھیجے گا؟ تو جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ہم لوگ، زکوٰۃ دیتے ہیں، کس کا شکر؟ اللہ تو نے مال دیا اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، شکر ادا ہوا. حج کس لیے کیا؟ مال دیا، حج ہو گیا، شکر ادا ہوا. نماز جو پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ یہ ایک شکر ہے. کس چیز کا؟ جسمانی اور بدنی شکر ہے. پتہ نہیں شکر ہے. اللہ ہاتھ دیا، جسم دیا، طاقت دی، قوت دی، دیکھنے کے یہ کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ ہماری آنکھوں کا شکر، ہاتھوں کا شکر، پیر کا شکر، قدموں جسموں کا شکر ہے. اس سے جنت نہیں ملے گی، اس سے اللہ کی نعمت کا شکر ہو. اور شکر جو بندہ ادا کرتا ہے اس سے کون ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر عذاب نہیں دیتا ہے. وَمَن مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. تم اگر میرا شکر ادا کرو گے ہم تجھے عذاب نہیں دیں گے. تو جب عذاب نہیں تو عذاب کا گھر کیا ہے؟ زور سے بولیے نا. انشاءاللہ بچیں گے، ڈریے نہیں. جہنم، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. تو یہ تو کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس اتنے اچھے اعمال نہیں ہے کہ ہم تجھ سے جنت مانگو، بس یہی مانگ سکتا ہوں کہ ہمیں تو جہنم سے بچا دے. تب جب جہنم سے بچ جائے گا آدمی تو کہاں جائے گا؟ جنت ہی جائے گا. 2 ہی سسٹم، 2 ہی مقام، تیسرا کوئی نہیں. اس لیے ہمیشہ یہی دعا کیجیے اللہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، جو اعمال کی بنیاد پر آپ سے میں جنت مانگو، بس یہی کہتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا دینا، جہنم سے بچا. تو اعمال جو ہمارے ہیں، عبادتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ شکر ہے. جنت کس سے ملے گی؟ رحمت سے ملے گی. عذاب کیسے بچ سکتے ہیں؟ عذاب سے، رحمت سے. اللہ فرمایا ہم اپنی رحمتوں سے ہود علیہ السلام کو بچا لیا، ان کی قوم کو، ان کے ساتھ جو ایمان لائی تھی ان کو بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. جبکہ یہ عذاب بہت ہی سخت تھا، بہت سخت تھا.
وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا، یہ قوم عاد جو تھی وہ بہت ہی حجت کرنے والی، انکار کرنے والی، رسول کی نافرمانی کرنے والی، اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والی تھی اور بہت ہی جبار ظالم شرکس قوم تھی، اس لیے میں نے اس پر اس طرح کا عذاب بھیجا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور یہ لوگ دنیا کے اتباع کرنے والے تھے اس لیے ان پر لعنت قیامت۔ الا ان عادا کفروا، سنو سنو قوم عاد منکر لوگ تھے، انکار کرنے والے تھے، کافر قوم تھے۔ وربهم الا، اور اللہ کی انکار کرنے والے تھے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو سنو یہ قوم عاد تھی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ میرے بھائی بزرگوں، خلاصہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنی قوم اور اپنی امت کے لیے کیا ہے، بڑے ہمدرد ہوتے تھے۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے بہت ہی ہمدرد اور مشفق۔ آج نبی ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہیں، لیکن نبی کے وارثین ضرور ہیں، اور علماء بھی اپنے قوم کے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہمدرد ہے۔ وہ کبھی بھی کوئی غیر غلط نہیں سوچتے ہیں، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی میرے بھائی بزرگوں، یہ یقین اور یہ کبھی سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی وجہ سے ہم کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت اپنے اعمال پر کیا کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پر آج ہمیں یہ پریشانیاں ہو رہی ہے، اور فوراً اس کا حل کیا ہے، توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے رجوع ہونا۔ تیسری اور چوتھی بات معلوم یہ ہوئی، اللہ کے سوا کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہی ہم سب کا مالک، وہی ہم سب کا خالق، اسی پر بھروسہ رکھیے اور اسی کی رحمتوں سے نجات اور جنت کی امیدیں بنائیے رکھیے، اور عبادت شکر کے طور پر خوب خوب کرتے رہیے۔ اللہ جب شکر سے خوش ہو جائے گا تو نجات بالکل یقینی ہو جائے گی۔ اور سب سے آخری بات، اللہ کبھی کسی کو تکلیف اس وقت تک کے نہیں دیتا ہے جب تک وہ اللہ کا باغی، دین کا باغی نہیں بن جاتا ہے۔ قوم ہود اور قوم پر جو عذاب آئی اس کی وجہ یہ لوگ دنیا دار تھے، منکر تھے، نبی سے جھگڑے کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، اس بنیاد پر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، جس کی مثالیں قرآن کریم میں ہر جگہ ہے۔ سب سے آخری بات، اللہ کی کبھی نعمت رحمت ہوتی ہے، اور اللہ اگر نہ چاہے تو اسی کو پھر عذاب اور زحمت بنا دیتا ہے۔ بارش رحمت ہے نا، لیکن اگر جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہی بارش اور پانی کیا ہو جاتا ہے، ہوا رحمت ہے نا، سانس لے رہے ہیں، لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو طوفان لا کر کے اچھی چیزوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو نعمت اور شکر ادا کر کے استعمال کیجیے، انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہیں گے، شکر گزار بندہ بنیں گے۔ اللہ ہم سبوں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اللہ ہم سب گنہگار، خطا کار، شیعہ کار و نافرمان، لیکن ہم سب تو تیرے ہی بندے ہیں، کمزور ضرور ہیں، گنہگار ضرور ہیں، اور معاف کرنے والا مولا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے دن رات کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اپنی رحمتوں اور صدقوں سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہی کو درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے حالات، پوری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو قبول فرمائیے، اتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے بیٹھے سنے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، دنیا کے لیے خیر و برکت، ایمان و عمل کا ذریعہ بنا دیجیے، اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم اور رحم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔